رجب جنت میں ایک نہر کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ وہ نہر کہاں ہے؟ جنت میں. جنت میں ایک نہر ہے اور اس کا نام رجب ہے، اور اس کا جو پانی ہے وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور اس کا جو پانی ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے، پر اس کو پیے گا وہ جو رجب المرجب میں روزے رکھتا ہے. خاص اسی روزے داروں کے لیے ہے جو رجب میں روزے رکھتے ہیں، کہ رجب میں وہ روزے رکھیں، چاہے ایک ہی رکھ لیں، میں نے کہا 2 رکھ لیں 3 رکھ لیں، لیکن ان کو فضیلت یہ ہوگی کہ ان کو جب پیاس تو ہوگی نہیں کہ عصر کے دن، لیکن جب جنت میں بھی چلے جائیں گے تو وہاں ان کے لیے خاص اہتمام ہوگا اس نہر کا جو ہے آلریڈی اللہ نے بنائی ہے، کہ وہ وہاں جا کر اس سے سیراب ہوں گے. اب امام غزالی یہاں ایک اور بات فرماتے ہیں، رجب کے جو 3 ورڈ ہیں، را، جیم اور عربی میں با کہیں گے، اور جب ہم اردو بولیں گے تو بے کہتے ہیں، را، جیم اور با. تو را سے مراد آپ فرماتے ہیں، مشایخ فرماتے ہیں را سے مراد رحمت الہی عز و جل ہے، اللہ کی رحمت مراد ہے، اور جیم سے مراد بندے کے جرم ہیں، اس کی خطائیں ہیں، اس کے گناہ ہیں، اور با سے مراد بر یعنی بلائی ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت کا یہ اعلان ہے اس مہینے میں کہ میرے بندے کے جرموں کو، میرے بندے کے گناہوں کو میری رحمت اور میری بلائی کے درمیان لے آؤ. جب اس مہینے میں وہ عبادت کرے گا تو میری رحمتوں کا نزول اس طریقے سے ہوگا کہ اس کے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا. روزے رکھنے والوں کے گناہوں کی معافی، میں نے کہا مغفرت الی مغفرت، ہم جا رہے ہیں، ڈیسٹینیشن مغفرت ہے، فائنل ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ مغفرت ہے. فائنل ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ کہ جنت کے اندر داخلہ ہے، اور یہ رستہ ہے، سبب میں سے ایک سبب ہے. اب باقی اور بھی فضیلتوں کے ساتھ ساتھ ایک اور فضیلت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی، کہ بے شک رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے. یہ ساری باتیں پچھلے سال بھی میں نے بتائی تھی. اور رمضان شہر الامہ، اور رمضان جو ہے یہ میری امت کا مہینہ ہے. اب جن ساتھیوں نے خوش نصیبوں نے پہلے رجب کا روزہ رکھا، دوسرے کا رکھا، تیسرے کا رکھا، ان خوش نصیبوں کے لیے فضیلت سنیے. جامع صغیر میں ہے، صوم اول یوم من رجب کفارۃ ثلاث سنین، جس نے رجب کے پہلے دن کا روزہ رکھا. اب جنہوں نے رکھا تو گزر گیا، اگلے سال آئے گا. جو رکھے ہیں ان کو فضیلت پا گئے وہ اس سال بھی، اگلے سال تو خوش نصیبوں کو نصیب ہوگا دوبارہ یکم رجب. تو اس نے پہلے رجب کا روزہ رکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا وہ 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا اس کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب پھر آگے وثانی کفارۃ سنتین، جس نے دوسرے رجب کا روزہ رکھا وہ روزہ اس کے لیے 2 سال کا کفارہ ہو جائے گا. اور پھر وثالث کفارۃ سنتین، اور جس نے تیسری رجب کا روزہ رکھا تو وہ تیسرے رجب کا روزہ رکھنا اس کے لیے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. یعنی کہ ان 3 دنوں کا روزہ اگر دیکھا جائے کیلکولیٹ کر کے تو 6 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر دن کا روزہ، یعنی پہلے 3 کی فضیلت تو خاص ہے، 3 سال 2 سال 1 سال، اور پھر ہر دن کا روزہ رجب کا 1 مہینوں کے گناہوں کا کفارہ ہے. اور پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اور اس کو امام بخاری نے اور امام مسلم نے بھی نقل کیا ہے، قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ علیہ السلام، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یصم بعد رمضان الا رجب و شعبان، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد، رمضان کے علاوہ پابندی سے کسی اور مہینے میں روزہ نہیں رکھتے تھے سوائے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں. ان 2 مہینوں میں رمضان کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے. اب اس کی اور بھی بہت ساری فضیلتوں میں سے جب میں آگے چلوں، حضرت علامہ صفور رحمۃ اللہ تعالی علیہ نزہۃ المجالس میں 2 چیزیں ایسی فرماتے ہیں جو کہ بڑی کام کی ہیں، کاش کہ وہ کہتے ہیں تیرے دل میں اتر جائے میری بات. فرماتے ہیں رجب المرجب جو ہے یہ بیج بونے کا مہینہ ہے. کس کا مہینہ ہے؟ اب ہو سکتا ہے کسان سارے نہ بیٹھے ہوں، لیکن میں آپ کو دنیاوی اعتبار سے بھی اس کی مثال اپنے تہیں دوں گا. آپ فرماتے ہیں رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان اس کو ساتھ ٹیک کیئر کرنے کا، اس کو آباشی کرنے کا، اس کو پانی دینے کا مہینہ ہے. اور جب یہ رمضان میں پہنچ جاتا ہے
تو رمضان میں فصل تیار ہو جاتی ہے، تو تیار ہو کر رمضان المہینہ اس فصل کو کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو اب جو بیج نہ بوئے تو پھر وہ ٹیک کیئر کیا کرے گا، اور وہ ٹیک کیئر نہ کرے تو پھر وہ کیسے کاٹے گا فصل کو۔ اب میں آپ کو دنیاوی اعتبار سے، میں نے کہا اس کا سارے کسان نہ ہو، سمجھ لیں کہ رجب المرجب انویسٹمنٹ کا مہینہ ہے۔ آپ کو پیسے ہیں، یہ تو سب کو پتا ہے انویسٹمنٹ کسے کہتے ہیں اور کہاں لگتی ہے، اور پھر اور شعبان جو ہے اس بزنس کے ساتھ محنت کرنے کا مہینہ ہے، اس کا کوشش اور بھاگ دوڑ کرنے کا، ایڈورٹائزمنٹ کا مہینہ ہے، اور رمضان جب پہنچے تو کیا ہے، اس سے پرافٹ حاصل کرنے کا، اس سے منافع حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی رجب المرجب کی فضیلت انہوں نے نقل کی ہے۔ اور پھر یہاں فرماتے ہیں کہ رجب المرجب ایک اور آپ قول، اور یہ آج کے نہیں 600 سال ہو گئے علامہ صفوری کو انتقال کی ہوئے، نزہۃ المجالس آج بھی موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں رجب المرجب یہ دل کو صاف کرتا ہے، رجب المرجب یہ جسم کا صاف کرتا ہے، اور شعبان دل کو صاف کرتا ہے، اور رمضان روح کی صفائی کا ذریعہ اور طریقہ ہے۔ تو اس مہینہ میں ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ عبادتیں کی جائے، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا جائے، اور ذکر کے حوالے سے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں یہاں مکاشفۃ القلوب میں کہ بصرہ میں ایک عورت تھی، بوڑھی عورت، اور جب رجب کا مہینہ آتا تو وہ ایک پرانا سا لباس پہنتی تھی، اور سارے مہینے میں ہر دن وہ 12,000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتی تھی۔ ہم سے تو کہیں 10 دفعہ پڑھیں، اگر ایک رکعت میں 9 دفعہ تو ہم تھک جاتے ہیں۔ وہ عورت 12,000 مرتبہ ہر دن رجب کے مہینے میں ہر دن وہ سورہ اخلاص پڑھتی تھی۔ اب اس کے وصال کا وقت قریب آ گیا، امام غزالی فرماتے ہیں وصال کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بچے کو بلایا، جوان لڑکا تھا، اس کو کہا بیٹا وہ جو میں لباس پہن کے رجب المرجب میں عبادت کیا کرتی تھی، جب مجھے دفنانا تو اس کو چینج نہ کرنا، اسی کفن میں مجھے دفنانا، وہ جو لباس پہن کر میں رجب میں عبادت کرتی تھی۔ اب جب وہ وصال کر گئی تو بیٹا بھول گیا یہ بات کہ والدہ نے وصیت کیا کی تھی کہ وہ کپڑے انہیں میں مجھے دفنانا، وہ بھول گیا۔ جب بھول گیا تو کوئی اور کفن دے کر اس نے دفنا دیا۔ جب دفنا دیا وہ شام ہو گئی، رات ہوئی، تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ جو کفن اس نے دیا تھا، جو نیا کفن اس نے دیا تھا والدہ کو، وہ اس کے گھر میں موجود ہے، اور وہ جو کپڑے جس میں والدہ نے وصال کیا تھا وہ وہاں سے غائب ہیں۔ اس کو اس وقت وصیت یاد آئی، لیکن جیسے ہی وصیت اس کو یاد آئی ساتھ ہی غیب سے ندا بھی آئی کہ جو رجب المرجب میں عبادت کرتا ہے، جو رجب المرجب میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو رجب کے مہینے میں میری یاد سے اپنے دل کو جگمگاتا ہے، ہم اس شخص کو قبر میں بھی پریشان حال رہنے نہیں دیتے۔ نہیں، قبر میں چلا گیا لیکن وہ اس کی وصیت تھی، دنیاوی خواہش تھی کہ دنیاوی چیز وہ، لیکن تعلق اس میں بھی کیا تھا کہ جب اب جو بھی چیز پہن کر ایک کام کرتے ہیں تو انوارات و تجلیات کا نزول ہوتا ہے، لیکن یہ ایک اور رخ اختیار کر جائے گی بات۔ لیکن اس لیے میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ ماہ مقدس یہ بہت ہی اعلیٰ ہے عبادت کے حوالے سے بھی۔ اور یہاں پر علامہ صفور رحمۃ اللہ ایک اور روایت نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ کہیں سے گزر رہے تھے، اور گزرتے گزرتے آپ نے ایک بہت خوبصورت پہاڑ دیکھا۔ جب پہاڑ دیکھا خوبصورت، بڑا نورانی قسم کا پہاڑ، آپ اسے دیکھتے رہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آئی کہ اے عیسیٰ علیہ السلام کیا آپ یہ جاننا نہیں چاہیں گے اس پہاڑ کے اندر کیا ہے؟ تو آپ نے دعا کی، باری تعالیٰ میں التجا کی، یا اللہ مجھے دکھا دے اس پہاڑ کے اندر کیا ہے۔ جب وہ پہاڑ شک ہوتا ہے تو اس پر سے ایک بزرگ، حسین و جمیل بزرگ وہاں سے نکلتے ہیں اور آ کر سلام کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، اور عرض کرتے ہیں کہ اے عیسیٰ علیہ السلام میں موسیٰ علیہ السلام کی امت سے ہوں، 600 سال ہو گئے اس پہاڑ میں عبادت کر رہا ہوں، اور میں نے اللہ رب العزت کے حضور دعا کی تھی کہ اے رب کریم مجھے اپنے محبوب کے زمانہ ظاہری تک، مقدس تک حیاتی دینا تاکہ میں ان سے ملاقات کروں اور ان کا امتی بننے کا شرف اور صحابی بننے کا شرف حاصل کروں، اور تب سے میں یہاں پر ہوں۔ پھر وہ بزرگ واپس چلے جاتے ہیں اور پہاڑ کلوز ہو جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں اے باری تعالیٰ کوئی ایسا عبادت گزار بھی ہوگا کہ 600 سال ہو گئے اس پہاڑ میں اس کو اور یہ عبادت کر رہا ہے، کہ ایسا عبادت گزار بھی ہوگا کہ جو اس سے زیادہ عبادت کرنے والا اس کو ثواب ملے گا۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے جواب آتا ہے اے عیسیٰ علیہ السلام میرے محبوب کی امت میں سے جو ان کا امتی رجب کے پورے مہینے میں ایک روزہ بھی رکھ لے گا اس کا ثواب اس کے ثواب سے زیادہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب بات وہی آ جاتی ہے جو پچھلی دفعہ میں نے کہی تھی، گلے بیدار پیدا کر
کہ دل خوابیدہ ہے جب تک نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری. اقبال نے فرمایا تھا نا کہ جب تک دل بیدار نہیں ہوگا، جتنی اللہ ہو کی ضربیں لگاتے جائیں، جتنے نصیحت کی باتیں سنتے جائیں، لیکن جب تک کانوں کے ذریعے دل میں بات نہیں داخل ہوگی وہاں گر نہیں کر سکے گی بات. تو دل بیدار جو ہے اس کو پیدا کرنا چاہیے. اب موضوع طویل تو ہونا تھا، لیکن کیونکہ میں نے آج سے فوراً مڑتے ہیں، کیونکہ آج آپ کو پتا ہے 6 رجب المرجب ہے، اور تقریباً سارے نہیں تو اکثریت جانتی ہوگی کہ آج جو دن ہے وہ عرس کا دن ہے. سلطان الاولیاء معین بے کساں خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی سنجری رحمۃ اللہ تعالی. سبحان اللہ. 6 رجب المرجب. اور آپ کے 2 واقعات ہیں، محبت سے سنیے اور دیکھیے کہ اللہ کے نیک بندوں نے، اور جتنا احسان، میں یاد رکھیں میں یہ ہمیشہ سوچتا رہتا ہوں کہ جتنا احسان بر صغیر پاک و ہند میں تمام سلاسل کے حوالے سے حضرت خواجہ ان کا ہے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اتنا کسی مشائخ میں سے نہیں ہے کہ جنہوں نے لاکھوں لاکھ لوگوں کو، ہم سے تو ایک مسلمان نہیں ہوتا بلکہ ہماری عادات اور کرتوت دیکھ کے دوسرے بھی کہتے ہیں مسلمان ایسے ہوتے ہیں، لیکن ایسے جا کر جہاں پہ سارے نان مسلم ہیں وہاں جا کے ورک آؤٹ کرنا اور ان کو دائرہ اسلام میں داخل کرنا، یہ جس ہستی کے حصے میں آیا ہے اس ہستی کا نام خواجہ غریب نواز ہے. وہ سب جتنے بیٹھے ہیں کتنے ہوں گے، ہو سکتا ہے جن کے آباء و اجداد کو خواجہ صاحب نے مسلمان کیا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور ان کا احسان ہمارے کندھوں پر ہے، ان کا احسان ہمارے کندھوں پر ہے. اور وہ احسان اتارنے کا کیا ذریعہ ایک ہے، اور بیان کرنے اب کیا اتار سکتے ہیں کہ ان کا ذکر کیا جائے، ان کے فضائل بیان کیے جائیں. تو ایک ذکر میں بھی شروع کرتا ہوں، بچپن کا واقعہ ہے خواجہ صاحب کا، کہ بچپن میں عید کا دن ہے، اور عید کے دن کیونکہ یہ جو آپ یاد رکھیے خواجہ صاحب حسنی حسینی سید ہیں، جس طرح حضور غوث پاک نجیب الطرفین سید ہیں، اسی طریقے سے خواجہ غریب نواز بھی نجیب الطرفین سید ہیں. وہ الگ بات ہے کہ یہاں پر وہاں پر حضور غوث پاک کے جو والد گرامی ہیں وہ حسنی ہیں اور والدہ حسینی ہیں، اور یہاں پر ان کے والد حسینی ہیں اور والدہ حسنی ہیں. والدہ کے اعتبار سے 11ویں پشت میں مولا کائنات سے سلسلہ جا کے ملتا ہے، اور والد کے اعتبار سے 12ویں پشت میں خواجہ غریب نواز کا سلسلہ نسب مولا کائنات تک پہنچتا ہے. یہاں بھی 11ویں کی بات ہے، یہاں بھی 12ویں کی بات ہے، اور سمجھنے کی بات ہے. تو یہاں پر آپ فرماتے ہیں بچپن کا زمانہ ہے اور عید کا دن ہے، اور آپ چھوٹے ہیں اور عیدگاہ کو جا رہے ہیں. عیدگاہ کو جاتے جاتے نئے کپڑے پہن کر، سادات کا گھرانہ ہے، آپ جا رہے ہیں، جیسے لوگ جاتے ہیں عیدگاہ کو بڑی خوشی خوشی. آپ دیکھتے ہیں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ بچہ بڑا رو رہا ہے، اور بچہ ہے بھی نابینا، سارے لوگ چل رہے ہیں اس کے پاس سے، گزر رہے ہیں عیدگاہ کی طرف. لیکن یہ غریب نواز جب دیکھا اس کو تو غریب نوازی دیکھی کیسی ہے، اس کو دیکھ کر رک کے اور اس سے پوچھتے ہیں کیا بات ہے، کس چیز کا تجھے روا دیا ہے، آج عید کا دن ہے، سارے خوش ہیں اور تو رو رہا ہے. اس نے کہا کہ میرے والد نہیں ہیں، میں یتیم ہوں اور میرے پاس نئے کپڑے بھی نہیں ہوں، اور ہوں بھی نابینا، کہ آج وہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، میرے پاس خوشی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. تو خواجہ اس وقت کہاں جا رہے تھے عیدگاہ کو، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، واپس گھر لے آئے. آپ جو نئے کپڑے خود پہنے ہوئے تھے وہ خود اتار کر اس کو پہنائے، اور کہا کہ جو آج مسلمان خوش ہیں تو میں چاہتا ہوں کسی کو رنجیدہ نہ دیکھوں، میں خوش ہوں تو میں چاہتا ہوں جتنے مسلمان ہیں وہ سارے خوش ہوں، ان کے دلوں میں بھی خوشی داخل ہو، کوئی رنجیدہ نہ ہو. یہ تو بچپن کا واقعہ ہے، ایسی نوازی ہے. چلتے چلتے 15 سال کی عمر ہوئی. 15 سال کی عمر میں یہاں بعض لوگ ایسے کہتے رہتے ہیں جی کہ بس آپ کتابیں پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں، حدیث پڑھ لیں، لیکن اس کو آپ کو کسی کے پاس جانے کے لیے اکتساب فیض حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیے آج تک جتنے سلاسل طریقت ہیں، یاد رکھیے ایک تو وہ شریعت پر قائم ہے، اور دوسرے جتنے اکابر ہیں یا ان کے ماننے والے ہیں وہ لازمی کسی نہ کسی کے حضور حاضر ہوئے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی دینی اعتبار سے بھی علوم حاصل کر کے، اور وہاں سے اکتساب فیض حاصل کیا ہے. 15 سال کی عمر ہے، اور جب آپ کے والد اور والدہ دونوں کا وصال ہو گیا، وصال کے بعد وراثت میں ایک پنچکی ہے اور ایک باغ ہے، باغ کی رکھوالی کر رہے ہیں. اسی اثنا میں ایک بزرگ مجذوب اس وقت کے ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو اس رستے سے گزر ہوتا ہے. آج وہ ماڈرن ہوتا وہ کہتا ہے یہ پاگل ہے یار،
کپڑے بھی پھٹے پرانے ہیں، یہ کیسی باتیں کرتے ہیں، یہ ماڈرنائز نے ہم کو ایسا کر دیا، ہم ڈفرنس نہ کر سکے کہ کون مجذوب ہے، کون اپنا ہے، کون پرایا ہے۔ ہم کہتے ہیں جو ٹائی شائی لگی ہو، مرسڈیز ہو، BMW ہو، یہ بڑا کامیاب ہے یار، اس کے ساتھ روابط قائم کرو۔ اور جو بیچارہ کمزور ہے وہ کہتے ہیں اس کے پاس جا کے میں کیا کروں گا، اس نے مجھ سے الٹا مانگنا ہے، اس کو ہم اپنے سے دور کر دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کی گدڑی ہی میں لال رکھا ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پر ہوا، جب خواجہ صاحب نے ابراہیم قدوسی رحمۃ اللہ کو دیکھا تو آپ نے چادر بچھائی، چادر بچھا کر ان کا ہاتھ پکڑا، بڑے ادب کے ساتھ آ کر بٹھایا، بٹھا کر کہا جا کے باغ سے جو اچھے اچھے انگور تھے کھوچے توڑے اور آ کر سامنے رکھ دیے، سامنے رکھ کر با ادب دوزان ہو کر بیٹھ کے۔ یہ ادب کا معاملہ ہے، جب تک ادب نہیں سیکھے گا بندہ بے ادبی سے بہت اولیاء اللہ سے دور ہوتا جائے گا۔ جب ادب سیکھے گا دور ہوگا، کہاں اجمیر ہے، کہاں ہم گلزار مدینہ میں بیٹھے ہیں، لیکن یہ ادب ہی ہے کہ ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو کیا ہوا جب انہوں نے ابراہیم قدوسی رحمۃ اللہ نے دیکھا یہ محبت اور یہ ادب اور یہ احترام، تو وہ انگور کچھ تناول فرمائے اور پھر گدڑی میں ہاتھ ڈالا اور ایک سوکھا روٹی کا ٹکڑا نکالا، اور وہ ٹکڑا خواجہ غریب نواز کو 15 سال کی عمر ہے دیا۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں میں نے وہ کھاتا گیا، وہ ٹکڑا حلق سے نیچے اترا، میری دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ اس میں کیا معرفت تھی، کیا نور تھا، کیا عرفان تھا، یہ دینے والے جانے اور لینے والے جانے۔ اور فرماتے ہیں میرے دل سے 15 سال کی عمر میں، جہاں پر آج کا نوجوان کہتا ہے میرا فیوچر کیسا ہے، میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے انجینئر بننا ہے، لیکن ایک ادب کی وجہ سے کیا وہ دل سے دنیا کی محبت نکلی اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے دل میں جگہ کر لی۔ فرماتے ہیں میں نے پنچکی بیچی، باغ بیچا اور علم کے اصول کے لیے چل پڑا، 2.5 سال علم حاصل کیا۔ اور اس کے بعد یہاں پر میں نے کہا تھا نا کہ وہاں پر جب جاتا ہے بندہ علم کے اصول کے بعد پھر رہنمائی چاہیے ہوتی ہے۔ حضرت مولا روم کیا فرماتے ہیں، ہیچ چیزیں خود بخود پیدا نہ شد، ہیچ آہن خود بخود تیغا نہ شد۔ ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی ہو وہ اپنے آپ بنتی نہیں ہے، اور عام سی عام تلوار بھی ہو وہ تیز اپنے آپ نہیں ہوگی، اسے کوئی نہ کوئی تیز کرے گا، کام کے لیے بنائے گا، تب وہ جا کر چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی بنتی ہے۔ اور عام سے عام تلوار یا اچھی سی اچھی تلوار بھی تیز تب ہوتی ہے جب اس کو کرنے والا ہوتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ یہ مولوی مولا روم نہ بنتا، میں انہی باتوں میں لگا رہتا، لیکن جب میں نے شمس تبریز رحمت اللہ کی گدائی میں آیا، ان کی غلامی میں آیا، تو پھر کیا ہوا، میرے اندر کی دنیا بدلی ہے، اور جس کو کوئی نہیں جانتا تھا اس کو مولا روم کے نام سے لوگ جاننے لگے۔ تو یہاں پر 2-4 اور منٹ لوں گا کیونکہ یہ ضروری ہے، پھر اگلے ہفتے موضوع تبدیل ہو جائے گا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ اپنی بیعت کا واقعہ خود انیس العرفاء میں نقل کرتے ہیں کہ جب میں سیدنا عثمان ہرمنی رحمۃ اللہ کے پاس گیا تو ہوا کیا، یہ واقعہ سننے پر میں اجازت چاہوں گا اور معذرت کے ساتھ کہ کچھ من اوپر ہو جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ فقیر اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں، جب یہ فقیر نے علم حاصل کیا ظاہری، اور پھر میں کہاں حاضر ہوا، بغداد شریف میں گیا اور سیدنا شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ کے پاس، تاکہ جا کر طریقت کے سلسلے میں بیعت ہو جاؤں۔ تو جب وہاں پہنچا تو وہ کہاں تھے، سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی مسجد کے نام سے ایک مسجد مشہور تھی، وہاں پر وہ موجود تھے۔ میں جب خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت آپ کی مجلس میں بہت سے درویش تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے جو ہی ارادہ کیا حضور کہ میں بیعت کے لیے آیا ہوں۔ آج تو لوگ اس کو بیعت کو مذاق سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ بیعت کیا ہوتی ہے، کہاں لکھا ہے، کون سا ثبوت ہے، کس نے کی ہے، اور یہ ضروری ہے کیا؟ ایسے سوالات ان سے کیوں نہ پوچھے بندہ جنہوں نے لاکھوں لاکھ کو مسلمان کیا۔ فرماتے جب بیعت کا ارادہ میں نے ظاہر کیا تو حضرت نے فرمایا کہ جا کر معین الدین وضو کر کر آؤ۔ میں گیا وضو کرنے کے لیے، وضو کر کے آیا تو فرمایا 2 رکعت نفل ادا کرو۔ میں نے 2 رکعت نفل ادا کیے تو پھر فرمایا اب قبلہ رو ہو کر سورہ بقرہ کی تلاوت کرو۔ میں نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی۔ اب جب میں فارغ ہوا
تو سیدنا عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ اب 21 مرتبہ درود شریف پڑھو. فارغ ہونے کے بعد میں نے 21 مرتبہ درود شریف پڑھا، اور جب یہ پڑھ چکا تو حضرت نے میرا ہاتھ پکڑا اور فضا میں بلند کر دیا، اور ساتھ کہا باری تعالیٰ میں نے معین الدین کو تیری بارگاہ میں پیش کر دیا ہے. اور پھر فرماتے ہیں اس کے بعد میرے سر پر ایک خاص قسم کی ٹوپی ہوتی ہے، وہ لگائی، وہ پہنائی، اور اس کے بعد پھر کہا کہ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو. میں نے پھر 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی. پھر فرمایا جاؤ آج دن اور رات کا مجاہدہ کرو، عبادت کرو، آج کا دن سارا، رات ساری مجاہدے میں کرو، عبادت میں گزارو. اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے وہ رات اور دن بسر کی عبادت میں. پھر جب صبح حاضر ہوا دوسرے دن فرمایا بیٹھ جاؤ، بیٹھنے کا کہا. تو پھر فرمایا کہاں تک دیکھ سکتے ہو؟ آج کہیں جی گوگل سرچ کر کے ہم فلاں ملک دیکھ سکتے ہیں، تو بندے کو ذرا حیرت نہیں ہوتی. بیٹھا امریکہ میں ہے، دیکھتا کہاں ہے. لیکن آج سے 25-30 سال پہلے یہ چیز حیرت زدہ تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں بیٹھ کے بندہ کہاں دیکھے؟ تو یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، یہ اللہ نے ان کو وہ نگاہ عطا کرتا ہے کہ آج قیامت تک آنے والے لوگ حیرت زدہ ہوں گے کہ ایسے حجابات اٹھتے ہیں، ایسی چیزیں نظر آتی جو ہمارے ادراک سے باہر ہیں. تو یہاں پر خواجہ صاحب سے فرمایا کہ کہاں تک دیکھتے ہو؟ فرمایا میں جب نگاہ اٹھاتا ہوں تو عرش معلیٰ دیکھتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اپنی بیعت کا واقعہ خواجہ صاحب خود بیان کرتے ہیں. یہ ابتدا ہے، یہ ابتدا کے واقعات ہیں. ہم تو انگلی آگے رکھنے تو کچھ نظر ہی نہیں آتا انگلی کے باہر. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ظاہری آنکھ سے دیکھنا چاہتے ہیں. ہم اپنا سب کچھ اپنی ظاہر سمجھتے ہیں. خوبصورتی ہو ظاہر کی، مال ہو ظاہر کا، تقویٰ ہو ظاہر کی، گفتگو ہو ظاہر کی، ہر چیز ظاہر کی، اور اس میں اپنے اندر کو، اپنے باطن کو سراسر بھول جاتے ہیں. لیکن یہاں جو ہے یہ ظاہری آنکھ کام نہیں کرتی. جہاں یہ ظاہری آنکھ کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں پر باطن کی آنکھ کی ابتدا ہوتی ہے. تو خواجہ صاحب نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں، اوپر نگاہ کرتا ہوں تو عرش معلیٰ تک نگاہ پہنچ جاتی ہے. فرمایا نیچے دیکھو. جب میں نے نیچے دیکھا تو فرمایا کیا دیکھا؟ کہا حضور تخت الثری تک سب کچھ دیکھ رہا ہوں. 1904 ابھی بھی میرے پاس تو نہیں، انٹرنیٹ پہ موجود ہے، اردو ترجمے کے ساتھ ہے، یہ فارسی میں. اور یہ 1904 حضرت خواجہ غریب نواز کی خود تصنیف ہے، اپنی نہیں ہے، آپ نے لکھی ہے. اس میں ملفوظات ہیں اپنے مرشد گرامی کے ملفوظات، اور ان ملفوظات کی شروع میں اپنا یہ واقعہ نقل کرتے ہیں. پھر فرمایا 1000 مرتبہ اور سورہ اخلاص پڑھو. میں نے پھر پڑھی. پھر فرمایا اوپر کی جانب نگاہ کرو، بتاؤ کہاں تک دیکھتے ہو؟ تو فرمایا کہ اب فقیر جب اوپر دیکھتا ہے تو حجاب ظلمت تک سب کچھ عاجز کے سامنے ہے. فرمایا آنکھیں کھولو. جب میں نے آنکھیں کھولی تو فرمایا میری دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھو اور بتاؤ کہاں تک نظر آتا ہے. تو فرماتے ہیں جب میں نے اپنی مرشدی کی دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھا تو فرمایا حضور مجھے تو آپ کی دونوں انگلیوں کے درمیان 18,000 عالم نظر آ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ساری باتیں حضرت صاحب کی خود بیان ہے، میں خود اپنی سے نہیں کر رہا. دلیل کے طور پر آپ کی اپنی کتاب ہے. اور یہ بات اسی کی سمجھ میں نہیں آتی جو کہ آج بھی منکر ہے، کہتا ہے یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں، ان کو کیا نظر آتا ہے، یہ تو بے بس ہیں. یاد رکھیے جب بے بسی کہتے ہیں تو ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی ولی اللہ کا مقابلہ نہیں کرتے. یاد رکھیے خواجہ صاحب نے دیکھا، سیدنا عثمان ہارونی رحمۃ اللہ نے دکھایا، تو دکھانے والے نے بھی اللہ کی عطا سے دکھایا، دیکھنے والے نے بھی اللہ کی عطا سے دکھایا. یاد رکھیے. اور اللہ نہ چاہے تو نہ کوئی دیکھ سکتا ہے نہ کوئی دکھا سکتا ہے، لیکن اللہ پھر دل میں محبت بھی انہی کی ڈالتا ہے جو ان لوگوں کے ساتھ اپنا دل اوپن کر کے محبت کرتے ہیں. جو اپنے دلوں کے دروازے یہاں پر بند کر لیتے ہیں تو پھر وہ ہر چفایت ایستی. مولانا روم فرماتے ہیں کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تو اللہ کا قریبی ہو جائے، اللہ کے قریب ہو جائے، تو پھر تو کیا کر، تو نیک لوگوں کے قریب ہو جا. جب تو نیک لوگوں کے قریب ہوگا تو وہ تجھے اللہ تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ رب سے دعا ہے کہ اللہ رب ہماری طرف سے خواجہ صاحب کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کی جو محبین ہیں ان میں ہمیں شامل فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.